اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیکچر نمبر 13 تفہیم و ترقیق۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ سبق کا نام ہے تفہیم و ترقیق۔ تفہیم کے معنی ہے حرف کو پر پڑھنا، یعنی کہ موٹا کر کے پڑھنا، اور ترقیق کے معنی ہے باریک پڑھنا، یعنی کہ الفاظ کو موٹا کرنا اور باریک کرنا۔ اب کن الفاظ کو موٹا کرنا اور باریک کرنا اور کیوں کرنا، یہ وجہ آج ہم اپنے سبق میں پڑھیں گے۔ 3 حروف ہیں، الف، لام، را۔ یہ تینوں حروف جو ہیں کبھی موٹے پڑھے جائیں گے، کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ الف، لام، را، یہ کبھی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ اب کیوں موٹے پڑھے جائیں گے اور کیوں باریک پڑھے جائیں گے، یہ وجہ ہم جانتے ہیں۔ اب سب سے پہلے پڑھتے ہیں الف۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے، اور باریک حرف آ جائے تو باریک پڑھیں گے۔ الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے، باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ اب کیسے پتہ چلے گا کہ الف سے پہلے پر حرف کیا ہے؟ جس طرح ہم نے پہلے سبق میں پڑھا ہے کہ حروف مستعلیہ جو ہیں وہ 7 ہیں اور ان کو پر پڑھنا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں، اب پہلا لفظ ہے ہمارے پاس قاف زبر الف قا، لام زبر لا، قال۔ اب یہاں پر الف پر پڑھا جا رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے قاف ہے، اور قاف جو ہے حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اسی طرح کاف زبر الف کا، نون زبر نا، کانا۔ اب یہاں پر باریک کاف ہے جس وجہ سے الف کو بھی باریک پڑھے جا رہا ہے۔ اب یہ کاف ہے اور یہ قاف ہے، 2 نقطوں والا جو ہوگا اس کو موٹا پڑھنا ہے قاف، اور جو دوسرا ہوگا اس کو پڑھنا ہے کاف، یہ باریک ہے۔ یعنی کہ الف سے پہلے والے حرف، جو الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ اب دوسرا لفظ ہے لام۔ اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے حرف پر زبر اور پیش آ جائے تو اس میں جلالت اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے۔ یعنی کہ یہ والا جو نام ہے، اب اس میں جلالت اللہ کے نام کو کہتے ہیں، اور اللہ کے لام کا جو حمزہ زبر لام لام کھڑی زبر لا، اللہ۔ اب یہ جو لام ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس لام سے پہلے والا جو حرف ہوگا اس پر زبر اور پیش آ جائے تو لام کو پر پڑھیں گے، اگر زیر آ جائے تو لام کو باریک پڑھیں گے۔ اب یہ والا لفظ اللہ کا لام ہے، اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ ہے حمزہ ہے، تو اب حمزہ زبر لام لام کھڑی زبر لا، اللہ۔ تو اب اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر اور پیش آ جائے تو لفظ اللہ کا جو لام ہے اس کو پر پڑھیں گے، اگر زیر آ جائے تو لام کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ اب اس کی مثال لیتے ہیں۔ اب ہے جی لفظ ہے جی رسول اللہ، را زبر را سین پیش واو سو۔ اب اس کو لمبا اس وجہ سے کریں، واو ساکن سے پہلے پیش آ گئی ہے پہلے والے حرف پر، یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے رسول اللہ۔ اب لام پیش لام لام کھڑی زبر لا۔ اب لفظ اللہ کا جو لام ہے اس سے پہلے والے حرف پر پیش آ گئی، اس وجہ سے لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھ رہے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ رسول اللہ۔ اسی طرح رضی اللہ۔ اب لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر آ گئی ہے، یہاں پر بھی پر پڑھیں گے، یہاں پر پیش آ گئی ہے، یہاں پر زبر آ گئی ہے، تو یہاں پر پر پڑھیں گے۔ اور ویسے ایک اور لفظ جو ہم نماز میں اکثر پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اگر ہم اس کو باریک پڑھیں گے اس سے الفاظ غلط ہو جائے گا، اللہ اکبر پڑھیں گے تو الفاظ باریک ہو جائے گا جس سے تلفظ غلط ہو جائے گا، اس لیے ہمیں نماز میں بھی خیال کرنا چاہیے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اللہ اکبر۔
اور اسی طرح جب لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش یا زبر آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اگر زیر آ جائے تو باریک پڑھیں گے، جیسے قل اللہم، قل اللہم۔ اب یہاں پر قاف جو ہے پر ہے، اور اسی طرح لفظ اللہ کا جو لام اس سے پہلے زیر آ گئی ہے، اس وجہ سے اس کو باریک پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح ہم تلاوت کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ، بسم اللہ، میم زیر لام، مل لام کھڑی زبر لا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب وہاں پر بھی باریک پڑھا جا رہا ہے۔ تو المختصر کے لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو لام کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر آ جائے تو لام کو باریک پڑھیں گے۔ اب تیسری اس میں چیز ہم نے پڑھی، ابھی ہم نے الف اور لام پڑھ لیا ہے، را کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو را کے بارے میں کیا ہے کہ را پر زبر اور پیش آ جائے، یا دو زبر دو پیشے آ جائیں، یا کھڑا زبر آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے۔ المختصر کہ را پر زبر اور پیش آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے، اور اگر را پر زیر آ جائے تو را کو کیا کریں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ را پر اگر زیر آ جائے تو باریک پڑھیں گے۔ تو اب چلتے ہیں اپنے اس سبق کے خلاصہ کی جانب، کہ آج کا ہمارا سبق کا جو نام ہے وہ ہے جی تفہیم و ترقیق۔ تفہیم کے معنی ہے حرف کو پر پڑھنا، موٹا کر کے پڑھنا، اور ترقیق کے معنی ہے حرف کو باریک پڑھنا۔ اب 3 حروف ہیں، کبھی پر پڑھے جائیں گے، کبھی موٹے پڑھے جائیں گے، کبھی پر موٹے پڑھے جائیں گے اور کبھی باریک پڑھے جائیں گے۔ اب کیوں موٹے پڑھیں گے، کیوں باریک پڑھیں ہیں، اس کا خلاصہ 3 حروف ہیں، الف، لام، را۔ ان کو کبھی پر پڑھیں گے موٹا کر کے اور کبھی باریک پڑھیں گے۔ تو اب الف کی تعریف کرتے ہیں کہ الف سے پہلے اگر الف سے پہلے والا جو حرف ہے اس پر الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے، اور اگر باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ دوبارہ سماعت کریں، الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے، موٹا حرف آ جائے تو الف کو پر پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اگر باریک آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ اسی طرح لفظ اللہ کا جو لام ہے، اس میں جلالت کا اللہ کہ جو لام ہے، یہ والا لام، اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اگر زیر آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اور اسی طرح را کے بارے میں ہم نے جو پڑھا ہے کہ را پر زبر اور پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور اگر را پر زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اب را پر جب زبر آئے گی تو کیسے پڑھیں گے؟ را زبر را۔ دوبارہ سماعت فرمائیں، را زبر را، را زیر ری، را زیر ری، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو۔ یہ تھا ہمارا سبق۔ تو انشاءاللہ تعالی کل اگر زندگی ہوئی تو انشاءاللہ تعالی اپنے جو ہمارے اسباغ ہیں، اور بالکل کل جو ہمارے 3 اسباغ ہیں مدات کے بارے میں، انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے لیکچر کے آخری اسباغ میں سے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی پھر جیسے ہی یہ ہمارے اسباغ مکمل ہوں گے تو ان کا مکمل جو ہے ایک دفعہ ہم دوبارہ پھر 1-2 دن کے اندر مکمل قاعدہ جو ہے اس کو رپیٹ کریں گے۔ دعائے رب کائنات حسنین کریمین کے صدقے، اپنے فضل و کرم کے صدقے رب کائنات ہم سب کو اشاعت دینیہ کے لیے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔